اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے بول اسلام آفیشیل پر سننے اور دیکھنے والے تمام اہل اسلام بھائیو السلام علیکم جی۔ تو تابوت سکینہ کے تمام واقعے سے جو درس ہدایت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لو، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوگا اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کے قلوب و اطمینان روحوں کے فیض و برکات ملتے رہیں گے۔ نمبر 2، جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس و عصا اور جوتیاں ہوں۔ جب بزرگوں کی لباس اور ان کی جوتیوں پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو جو مسلمان اس مقدس قبروں کے پاس حاضر ہوگا ضرور ان پر بھی رحمت انوار رحمت کے چند قطرات برس ہی جائیں گے، کیونکہ جو موسلادھار بارش میں کھڑا ہوگا ضرور اس کے کپڑے اور بدن بھیگے گا، اور جو دریا میں غوطہ لگائے گا ضرور اس کا بدن بھی پانی سے تر ہو گیا، جو عطر کی دکان پر بیٹھے گا ضرور اس کو خوشبو نصیب ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا جو بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیں گے ضرور وہ فیض و برکات کی دولتوں سے مالا مال ہوں گے اور ان پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا جس سے ان کے مسائب و علام دور ہوں گے اور دین و دنیا کے فوائد سے نفع حاصل کریں گے۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہمیت و بے ادبی کریں گے وہ ضرور خیر الہی اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے۔ قوم عمالقہ نے جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی ان پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں و ہجوم سے بلبلا اٹھا اور کافر ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کو مان لیے کہ ہم پر بلاؤں و وباؤں کا حملہ ہوا اسی صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے۔ چنانچہ اسی لیے ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں سے پنجہ قہر میں نجات پالے۔ نمبر 4، جب اس مقدس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاں میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلیں حاجتیں پوری ہوں گی، مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثرات رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ نمبر 5، اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ و رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے سن لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کے بھوت ان کے سروں پر انفریت بن کر سوار ہو گیا تو ان کے جرموں کی نجاستوں نے انہیں یہ برا دن دکھا دیا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ کے کفار نے اٹھا لے گئے اور بنی اسرائیل کئی برسوں تک اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہے۔